ایکسکیوز می، تھوڑا سائڈ پر ہو جائیں پلیز۔ خانم نے آرجے کے گرد گھیرے ڈالے اسٹوڈنٹ سے درخواست کی تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی اور پھر پتھر سے بنے بینچ پر گٹار ہاتھ میں تھامے گنگناتے شخص کو دیکھ کر خانم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اسے ڈپارٹمنٹ کی پوری بلڈنگ اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی تھی۔ روحان جبیل یہاں؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ کالج میں ہونے والی ایک ایک بات اور آرجے سے ملاقات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس کے ہجوم سے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی روحان جبیل سے دوبارہ سامنا کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ ہانی، کہاں جا رہی ہو تم؟ ادھر آؤ جلدی۔ مہرو نے اسے پیچھے ہٹتے دیکھا تو کہا، لیکن وہ شاکڈ تھی۔ وہ واپس کیفے چلی گئی تھی، ملینئنس کیفے، جو بہت شاندار اور جدید طرز کا نہیں تھا بلکہ ایک عام سا اور سادہ سا کیفے تھا۔ اس کی خوبصورتی وہاں موجود درخت تھے۔ لمبے اور گھنے درختوں کے نیچے بنا یہ کیفے آنے والوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ کیفے کے بالکل سامنے جنت روڈ کے دوسری جانب ان کا ڈپارٹمنٹ تھا، مالیکیولر بائیولوجی اینڈ مالیکیولر جینیٹکس۔ وہ اس سبجیکٹ میں ماسٹرز کرنے آئی تھی اور یہی ڈپارٹمنٹ کا نام تھا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ کیا اسے سب یاد ہوگا؟ کیا پھر وہ مجھ سے کوئی بدلہ لے گا؟ خانم کے ذہن میں سوال کسی آندھی کی طوفان کی طرح اٹھ رہے تھے۔ کیا واقعی روحان جبیل ہی آرجے ہے؟ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جو بھی ہے، لیکن وہ میرے ڈپارٹمنٹ میں کیا کر رہا ہے؟ وہ سچ میں گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ مجھے کہیں دیکھے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ خانم نے فیصلہ کیا، اپنا بیگ اٹھایا اور یونیورسٹی کے گیٹ 8 کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی جیسے ابھی وہ اسے دیکھ لے گا اور پھر ٹیچر جی کہہ کر اس کا مذاق اڑائے گا۔ بڑا گیٹ باہر سے آنے جانے والوں کے لیے تھا، جبکہ وہ دوسرے تھوڑے سے فاصلے پر بنے چھوٹے گیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی، جس سے باہر نکلنے پر ایک چھوٹا سا راستہ بنا تھا جو برج تک جاتا تھا۔ یہ راستہ پیدل آنے جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے تھا، جس کے دونوں جانب باڑ لگی تھی۔ وہ اب تیزی سے برج کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جو جبل روڈ کراس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے وقت میں وہ کیفے سے برج کراس کر کے اپنے ہاسٹل کے گیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ یونیورسٹی کے دوسری جانب ہاسٹل ایریا تھا، جو باہر سے برج کی مدد سے اور اندر سے انڈر پاس کی مدد سے یونیورسٹی سے ملحقہ تھا۔ انکل، میں سوچ رہی ہوں کہ ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں۔ یہاں سے یونیورسٹی کا فاصلہ بہت ہے، کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور پھر میری کلاسز بھی سیکنڈ ٹائم ہوتی ہیں۔ انکل رحیم صبح جواد کو سکول چھوڑنے جاتا ہے اور پھر 12 بجے مجھے یونیورسٹی لے کر جاتا ہے، پھر جواد کو لے کر آتا ہے اور پھر شام کو واپس مجھے۔ وہ سارا دن اسی کام پر لگا رہتا ہے۔ وہ آج پہلے دن یونیورسٹی گئی تھی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بحریہ سے یونیورسٹی کا سفر کافی ہے، اور ٹریفک کی وجہ سے وہ آج پہلے ہی دن لیٹ ہو گئی تھی۔ بہت سوچنے پر اس نے ہمدان انکل کے سامنے تجویز پیش کی تھی، لیکن ہاسٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آسیہ بیگم پریشان ہوئی تھی۔ امی، پریشانی ہوگی نا سب کو؟ اب 1-2 دن تک ماہم کا رزلٹ آ جائے گا، پھر اس کا ایڈمیشن ہوگا۔ ڈرائیور انکل کس کس کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس دیں گے؟ اور پھر میری کلاسز بھی شام تک ہوتی ہیں، باقاعدگی سے نہیں ہوتی۔ خانم نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ ہمدان انکل گہری سوچ میں تھے۔ لیکن بیٹا، ہاسٹل میں تو کافی مشکل ہوگی نا، وہاں کا رہن سہن، ماحول اور پھر کھانا پینا۔ وہ بھی فکر مند نظر آ رہے تھے۔ انکل، میں سنبھال لوں گی سب۔ اب ایڈمیشن لیا ہے تو مشکلات بھی برداشت کرنی پڑیں گی نا۔ وہ مسکرائی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لیں۔ وہ پوچھ رہے تھے۔ جی انکل، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ ہمدان، آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ تو جذباتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی ہے۔ ایک دن لیٹ ہو گئی تو کیا ہوا؟ ہاسٹل رہنے کی اجازت میں نہیں دے سکتی۔ اگر مشکلات برداشت نہیں کر سکتی تو پڑھائی چھوڑ دے، لیکن میں اسے ہاسٹل نہیں جانے دوں گی۔ آسیہ بیگم نے خفگی سے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ امی، آپ یوں کہیں نا کہ آپ کا دل نہیں لگے گا ہانی کے بغیر۔ ماہم نے منہ بنایا تھا۔ اور امی، آپ بالکل مت جانے دینا اسے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ڈرامے میں ڈائلاگ سنا تھا کہ ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے۔ ماہم نے اپنی طرف سے کام مکمل کیا تھا۔ ماہم، بری بات بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ ہمدان انکل نے اسے ٹوکا تھا۔ ہائے اللہ نہ کرے۔ آسیہ بیگم کا دل دہل گیا تھا، جبکہ خانم کے گھورنے پر ماہم نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے آسیہ، وہاں سب کچھ اچھا ہے۔ ویسے تو وہ لاہور میں رہنے والوں کو ہاسٹلز الاٹ نہیں کرتے، لیکن میرے جاننے والے ہیں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ ہمدان انکل کی بات پر خانم نے شکر ادا کیا تھا۔ لیکن ہاسٹل، میرا دل نہیں مانتا ہمدان۔ آسیہ روحانسی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا آسیہ، ماہی کو دیکھو، وہ بھی تو رہ رہی ہے، اور وہ بھی دوسرے ملک میں۔
اپنے بچوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ وہ ہمیشہ مثبت سوچتے تھے۔ آسیہ بیگم جانے قائل ہوئی تھی یا نہیں، لیکن انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ سب بہت اچانک ہوا تھا ماہی بیٹا، بتانے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ وہ ماہی سے بات کر رہے تھے۔ ایک پل کے لیے تو ماہی کا دل بھی ڈر سا گیا تھا اپنے باپ کی دوسری شادی کا سن کر، حالانکہ اس نے ہی مشورہ دیا تھا، لیکن جلد ہی وہ سنبھل گئی تھی۔ کوئی بات نہیں بابا، وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ تم آسیہ سے بات کرو، میں آتا ہوں کچھ دیر تک۔ وہ موبائل جس پر ویڈیو کال چل رہی تھی آسیہ بیگم کو پکڑا کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ وہ دونوں ہی ڈر رہی تھی، دونوں کو خوف تھا کہ نہ جانے سامنے والے کا رویہ کیسا ہوگا۔ ماہی نے شائستگی سے سلام کیا تھا اور اس سے زیادہ پیار سے آسیہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ چہرے سے ہی ماہی کو آسیہ بیگم رحم دل محسوس ہوئی تھی۔ ایک بات کہوں آنٹی، اگر آپ برا نہ مانیں، ماہی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ آنٹی مجھے نہیں پتا ماں کیسی ہوتی ہے، اس کا پیار کیسا ہوتا ہے۔ میرے لیے میری ماں میرے بابا ہی تھے، انہوں نے بہت مشکلوں سے پالا ہے مجھے، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ آپ سے درخواست ہے پلیز کبھی میرے بابا کو مجھ سے دور مت کیجیے گا، میرا اس دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ماہی کا لہجہ بھرا گیا تھا، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بے شک اس نے اپنے باپ کے چہرے پر خوشی محسوس کر لی تھی، لیکن ایک سوتیلی ماں کا جو خاکہ اس کے ذہن میں بنا ہوا تھا وہ ڈر گئی تھی۔ ماہی کی بات سن کر آسیہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، یہ تو وقت اور حالات اسے یہاں تک لے آئے تھے، اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ہمدان اس کے بچوں کو اپنے بچے ہی سمجھ رہے تھے اور ان کی شفقت اور محبت دے رہے تھے۔ بدلے میں وہ خود ایسا ہی کرنا چاہتی تھی۔ ماہی بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، ہمدان پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حق آپ کا ہے۔ میں مجبور نہ ہوتی تو کبھی آپ سے ہمدان کو نہ چھینتی۔ شکریہ آنٹی۔ ماہی کو ان کی باتوں میں سچائی محسوس ہوئی تھی، اس کے اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ مہرو نے خانم کو وہاں نہ پا کر اپنے آس پاس نظریں دوڑائی تھی، لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ ہانی کہاں چلی گئی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ خود آرجے کی بہت بڑی مداح تھی۔ آرجے اس کے غزل مستقیم کا دوست تھا، وہ اکثر و بیشتر مستقیم سے اس کا ذکر سنتی رہتی تھی۔ تصویروں میں دیکھا تھا اسے، لیکن کبھی ملی نہیں تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس روحان جمیل کا خانم ذکر کرتی ہے وہ آرجے ہی تھا۔ ہانی، مہرو نے پاگلوں کی طرح آواز لگائی تھی اور پھر ہجوم سے ہٹ گئی تھی۔ اب وہ اس کا نمبر ملا رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ اس کے ہیلو کہنے پر مہرو نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ اور کیفے ہر جگہ ڈھونڈ چکی تھی۔ ہاسٹل ہوں، خانم نے پرسکون سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیا لینے گئی ہو ہاسٹل؟ تمہیں پتہ ہے نا ابھی ایک کلاس رہتی ہے۔ مہرو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خانم کو اچانک کیا ہوا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے آ گئی۔ ہیں؟ سر میں درد کب ہوا؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو تم ٹھیک تھی۔ مہرو نے اچنبھے سے پوچھا۔ یار اب کیا فون پر ہی پوری تفتیش کرو گی؟ جاؤ جا کر کلاس لو اور میرے بھی نوٹس لے آنا۔ وہ غصے سے کہہ کر فون بند کر چکی تھی۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ مہرو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ بھی کہاں کلاس لینے والی تھی۔ موبائل بیگ میں ڈالنے کے بعد وہ خود بھی ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ جب مہرو کو پتہ چلا تھا کہ خانم ہاسٹل رہے گی، اس نے رو دھو کر گھر میں سب کو منا لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ہی ایک کلاس اور ایک ہی ادارے میں پڑھتی آئی تھی۔ اب کیسے مہرو اسے اکیلی کو جانے دیتی؟ اور وہ دونوں ایک ہی ہاسٹل میں ایک ہی کمرے میں رہتی تھی۔ جارڈن اس باکس کا تالا توڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب وہ اسے لیے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی سی تھی۔ دکھ بہت گہرا تھا جو اس کی روح تک کو جھلسا گیا تھا۔ باکس میں اس کی ماں اور باپ کی بہت سی تصویریں تھیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ جارڈن نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ تصویروں میں موجود شخص بہت وجیح تھا۔ وہ مشرقی مرد تھا، شاید اسی لیے مارتھا اس پر دل ہار گئی تھی۔ تصویروں کے علاوہ اس باکس میں سے ایک لاکٹ نکلا تھا جس پر جبیل لکھا ہوا تھا۔ نفرت کی ایک لہر جارڈن کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مسٹر جبیل، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ وہ چیخ رہا تھا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا، ہاں پاگل، اپنی ماں کے دکھ میں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ایسی کیا آفت آ گئی تھی جو تم یوں ڈپارٹمنٹ سے بھاگ گئی؟ مہرو نے بیگ کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے سکون سے بیٹھی خانم سے پوچھا۔ ویسے ہی مجھے بھوک لگی تھی۔ کیا تم پاگل ہو ہانی؟ مہرو اس کے منطق پر حیران رہ گئی تھی۔ تمہیں کیا آفت پڑی تھی جو میرے پیچھے پیچھے بھاگ آئی ہو؟ خانم نے الٹا سوال کیا۔ کیونکہ تم وہاں سے چلی آئی تھی، میں اس لیے آ گئی۔
تو میں بھی اس لیے آ گئی تھی کہ وہاں پر وہ آ گیا تھا۔ وہ کون؟ مہرو اس کی بات پر چونکی تھی۔ وہی روحان جبیل، منحوس، خانم نے موبائل کو پٹکتے ہوئے کہا۔ کون روحان جبیل؟ مہرو حیران تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ آر جے ہی روحان جبیل تھا، جیسے خانم کو نہیں پتہ تھا کہ روحان جبیل ہی آر جے تھا۔ وہی تمہارا کرش آر جے؟ خانم نے جلے کٹے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیا سچ میں؟ مہرو کو لگا تھا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ اسے یاد آیا تھا روحان جبیل جس نے کالج میں خانم کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ اف، کیا واقعی؟ کیا آر جے ہی روحان جبیل ہے؟ وہی روحان جو کالج میں تھا؟ ہاں وہی۔ خانم کو کوفت ہوئی تھی۔ قسم کھاؤ۔ مہرو کا غصہ رفو چکر ہو گیا تھا۔ اب وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح کہنے پر خانم نے اسے گھورا تھا، جبکہ مہرو نے ڈھیٹ پن سے دانت نکالے تھے۔ مزہ آنے والا ہے، پتہ ہے وہ ہمارا ہی کلاس فیلو ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کا، ہمارے بیچ کا۔ کیا؟ مہرو کی بات سن کر خانم کرنٹ کھا کر اچھلی تھی۔ ہاں، میرا کزن بتا رہا تھا، میں نے بہت سنا تھا اس کے بارے میں۔ صبح میں اس سے ملوں گی، میرا کزن ملوائے گا اور تمہیں میں اپنے کزن سے ملواؤں گی۔ مستقیم عرف مکی آر جے کا بہت اچھا دوست ہے۔ مہرو اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ خانم کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ آنسو اسے اپنے گلے میں اٹکتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ہمارا کلاس فیلو کیسے بن گیا؟ اسی سال اس نے پری میڈیکل میں ایف ایس سی کی ہے، ایم ایس سی سے پہلے بی ایس سی کرنی ہوتی ہے۔ وہ ڈائریکٹ ماسٹرز میں کیسے آ گیا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سب کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ جتنا میں نے سنا ہے اس کے بارے میں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے مشکل ہوگا ایڈمیشن لینا۔ کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیا ہوگا۔ مہرو اپنی دھن میں کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کالج میں آر جے نے خانم کے ساتھ کیا کیا تھا۔ خانم نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے خانم کے چہرے پر غور نہیں کیا تھا، جس پر پریشانی واضح تھی۔ کیسی ہیں آپ بی جان؟ اور بابا سائیں کیسے ہیں؟ حشام نے گاڑی پارک کی اور باہر نکلتے ہوئے کان سے لگائے فون پر بی جان سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تمہارے بابا پچھلے 3 دن سے بزنس ٹور پر گئے ہیں، میرا فون نہیں اٹھایا اور نہ خود کال کی ہے، بی جان افسردہ سی کہہ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں دکھ محسوس کر کے حشام کا دل دکھا تھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے بی جان؟ حشام نے مال میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کچھ ضروری چیزیں لینے آیا تھا۔ ہاں پوچھو بیٹا۔ بی جان، بابا سائیں آپ سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتے جتنے چھوٹے بابا سائیں حیدر جبیل، جنہیں سب لوگ شاہ جبیل کہتے تھے، چھوٹی ماں عائشہ جبیل سے کرتے ہیں؟ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی چھوٹے بابا سائیں نے دوسری شادی نہیں کی، وہ اب تک انہیں چاہتے ہیں۔ اور ایک میرے بابا سائیں ہیں جنہیں آپ کی زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ جس سوال سے بی جان ڈر رہی تھی کہ ان کی اولاد ان سے وہ سوال نہ کر لے، وہی سوال آج حشام کے لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ بی جان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ ضیاء جبیل کی پسند نہیں تھی، وہ ان سے عمر میں بڑی تھی۔ بی جان سے شادی ضیاء جبیل نے اپنے خاندان کی روایات کے لیے کی تھی۔ ان کے خاندان میں لڑکے اور لڑکیوں کی شادی سید خاندان میں ہی کی جاتی تھی۔ نہیں تو ایسی بات نہیں ہے بیٹا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور خیال بھی رکھتے ہیں۔ بی جان نے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا مجھے کچھ کام ہے، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ وہ حشام کی بات سنے بنا ہی فون بند کر چکی تھی۔ حشام ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر کچھ چیزیں چیک کرنے شیلف کی طرف بڑھا تھا جب اچانک چونکا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکی سفید اسکارف سے حجاب کیے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کا رخ دوسری جانب تھا۔ حشام ٹھٹکا تھا۔ اسے سفید دوپٹہ اوڑھے کالج کے ایک کمرے میں بیٹھی خانم یاد آ گئی تھی۔ وہ بلا اختیار ہی اس لڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ ایکسکیوز می، حشام نے پکارا تھا۔ لڑکی نے مڑ کر دیکھا تھا اور پھر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ حشام جبیل؟ ماہی کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا اور شش و پنج میں مبتلا اس دشمن جان کو تکنے لگی تھی۔ کبھی خود کو خود سے جھگڑتے دیکھا، کبھی شب تنہائی میں خود کو تڑپتے دیکھا، روئے اتنا کہ دامن بھگو دیا آنسوؤں سے، تو کبھی روتے روتے خود کو مسکراتے دیکھا، کبھی ناراض ہوئے خود سے اتنا کہ مر جانا چاہا، تو کبھی آئینے میں خود کو مناتے دیکھا، کبھی مسکرانے لگے دیکھ کر تصویریں تیری، تو کبھی آنسوؤں میں خود کو ڈوبتے دیکھا، کبھی جنون عشق میں لکھ دیا نام تیرا دیواروں پہ، تو کبھی بے بسی میں تیرا نام خود کو مٹاتے دیکھا، کبھی بہت تڑپا میں تیری یاد کے عالم میں، تو کبھی تجھے یاد کر کے خود کو بہلاتے دیکھا۔ اتنا سب ہونے کے بعد فقط ایک تجربہ ہوا حاصل، تیرے بعد جب بھی دیکھا تو خود کو سنبھلتے دیکھا۔ اگلے دن خانم خود کو بہت پرسکون کر کے ڈپارٹمنٹ گئی تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ آر جے کو پہچانے گی نہیں اور اسے بھی میں یاد نہیں ہوں گی۔
خانم نے خود کو تسلی دی تھی، وہ دونوں ابھی ڈپارٹمنٹ سے کچھ فاصلے پر تھی جب دوسری جانب سے اچھلتے کودتے ڈپارٹمنٹ کی طرف آتے مکی کی نظر مہرو کے ساتھ چلتی خانم پر پڑی تھی۔ وہ دنگ رہ گیا تھا، وہ ایک جھٹکے سے رکا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مہرو کے ساتھ جو لڑکی تھی، کیا وہ واقعی وہی تھی جسے وہ جانتا تھا؟ وہ 100% وہی تھی۔ ہانی، مکی نے زیر لب دہرایا تھا۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔